بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان۔ بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 1 میں درسی کتاب کے سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، ان کے مصنف شفیق الرحمان کا تعارف پڑھیں گے۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بیٹا اس لائن میں دو باتیں جو ہے نا وہ دو لفظوں کا ذکر ہوا ہے، اس میں افسانہ نگار اور مزاح نگار۔ افسانہ نگار بیٹا افسانہ لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اب افسانہ کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں بے اصل بات، جھوٹی بات، حال احوال، معاملہ، فرضی اور بے اصل یا جھوٹی بات، قصہ اور کہانی، یہ سب اس کے معانی ہیں، لغوی معنی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناول کے مقابلے میں ایک مختصر کہانی جس میں زندگی کا کوئی خاص رخ مختصر طور پر پیش کیا جائے۔ اردو کے پہلے افسانہ نگاروں میں پہلا نام جو ہے نا وہ سجاد حیدر یلدرم کا آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ منشی پریم چند۔ اچھا بیٹا، اس کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ شفیق الرحمان مزاح نگار ہیں۔ تو بیٹا مزاح نگار جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں جو مزاحیہ ادب میں لکھتا ہے۔ اب اردو کے اہم مزاح نگار میں پطرس بخاری ہے، ابن انشا ہے، مشتاق احمد یوسفی ہیں، سید ضمیر جعفری ہیں جنہوں نے بڑی مزاحیہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تو بیٹا مزاح نگار جو ہے نا وہ صرف ہنسنے ہنسانے کا جو ہے نا وہ کی بات نہیں ہوتی۔ مزاحیہ جو ادب ہے اس میں صرف ہنسنے ہنسانے کی بات ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں معاشرے کی اصلاح کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم اگلی بات کرتے ہیں شفیق الرحمان کے حوالے سے۔ انہوں نے 1922 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ بیٹا یہ کنگ ایڈورڈ کالج جو ہے یہ لاہور میں ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیکل کالج ہے اور یہاں سے انہوں نے جو ہے نا MBBS کے امتحان پاس کیا۔ MBBS یعنی کہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری، یعنی یہ ڈاکٹری کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا، یعنی یہ فوجی ملازمت۔ پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ اب یہاں بیٹا ہم میجر جنرل کا عہدہ جو ہے نا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میجر جنرل ایک فوجی درجہ ہے جو بہت سے ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارجنٹ میجر جنرل کے پرانے عہدے سے اخذ کیا گیا ہے۔ آرمی کے تنظیمی ڈھانچے میں میجر جنرل، جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل سے نیچے لیکن بریگیڈیئر سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ عہدہ اوپر سے تیسرے نمبر پر ہے۔ اس سے پچھلی لائن میں بیٹا ایک بات ہوئی، وہ یہ کہ انڈین آرمی میں انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب کس طرح جو ہے نا وہ سروس کی، بیٹا یہ پاکستان بننے سے پہلے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے۔ اب آگے چلتے ہیں بیٹا۔ 1980 میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا۔ اکادمی ادبیات پاکستان جو ہے نا بیٹا یہ ایک ادارہ ہے، یہ پاکستانی زبانوں کے فروغ کے لیے قائم شدہ ادارہ ہے جس کا قیام 1876 میں مرحوم صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں ہوا۔ پاکستانی زبانوں کے فروغ کے لیے سرگرم عمل اس ادارے کا صدر دفتر اسلام آباد میں واقع ہے۔ تو اس جو ہے نا وہ ادارے کا یعنی ان جو ہے نا چیئرمین تقرری ہوئی ان کی چیئرمین کے حوالے سے، جہاں انہوں نے 6 سال یعنی 1986 تک علمی اور ادبی خدمات انجام دیں۔ شفیق الرحمان کا اسلوب بیان، بیٹا اسلوب بیان ہے لکھنے کا انداز۔ تو یہ جو ہے نا وہ 2 نمبر کے سوال کے طور پر، مختصر سوال کے طور پر امتحان میں یہ سوال آتا ہے، تو یہ آپ نے یہاں سے نشان بھی لگا سکتے ہیں، یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے، یعنی خوش گفتار ہیں۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازیگری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے۔ ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئی، یعنی جو مزاح کو سمجھتے ہیں اور اس کی حس محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا آخر میں ہم جو ہے نا ان کی تصانیف کی بات کرتے ہیں۔ 1842 میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔
آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہوئے۔ اور بیٹا آخر میں ہم بات کریں گے، شفیق الرحمان نے ریٹائر زندگی کے آخری کئی سال گوشہ نشینی میں گزارے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا بینک میں ملازم رہا۔ شفیق الرحمان 19 مارچ سن 2000 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تو بیٹا یہ جو ہے نا وہ شفیق الرحمان کا مختصر سا تعارف ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ نے آبجیکٹیو کے طور پر سن پیدائش اور سن وفات یہ یاد کرنا ہے اور اسلوب بیان یاد کرنا ہے۔ بیٹا اس میں کسی قسم کا اگر کوئی پریشانی ہو یا کوئی کسی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔